اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابن زیاد نے کس طرح سے ظلم و ستم کا شکار کیا اور ہانی بن عروہ کی پیشانی پر ایک گرز مارا، ان کا سر پھٹ گیا، اور کس طرح مسلم بن عقیل کا پتہ چلایا اور کوفیوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل کوفہ کی بے وفائی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بیٹوں کی شہادت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکایک کوفہ کی گلیوں میں ایک مارکا بپا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایات میں 4000 تعداد آئی ہے، لیکن بعض نے 14,000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14,000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی، 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالموں بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے، آخر تک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں، اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، عثمان نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں، مگر مد مقابل کے بگڑے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرے بازی ختم ہو جائے گی، اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا، اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریع کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا
تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روزہ شہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریف پرنم آنکھوں کے ساتھ 10 بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادو کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریف ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے، پر آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر نہیں کھانا کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں۔ اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارے ساتھ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینہ چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں ہے، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے قافلہ مدینے کو رواں ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اسد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کو سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہیں۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد بن شریح علیہ الصبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا بچوں وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے، اور قافلہ جاتا رہا، ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔
دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹھڑی دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹھڑی ہے؟ ہم نے تو مدینے میں ایسی کوٹھڑی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے ناآشنا تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹھڑی میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کی خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان دونوں معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور کے دربار میں حضرت علی شیر خدا بھی ہیں اور حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا کہ مسلم بچوں کو اکیلا چھوڑ کیوں آئے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم، میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زاروں کے تار رو پڑے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم، اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوؤں سے پکڑ لیا، تماچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چمنستان مصطفی کے یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے، ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے۔
پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں آپ نے ان تمام تر حالات کو سنا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوئے کوفہ روانگی کے بارے میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔